بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر مبشر ملک صاحب سے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان سے یہ گفتگو کریں کہ اوورسیز پاکستانیز جو محنت کر کے اپنی کمائی کو بینکنگ چینل کے ذریعے پاکستان واپس لاتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کو کن مسائل اور کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان کی بات، انہی کی آپ بیتی جو ہے، انہی کی زبانی جو ہے وہ ہم سنیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. کیا کہتے ہیں ایس سی سی پی میں، کیونکہ یہ ایک وہ تھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ ایس سی سی پی میں جائیں. تو میں نے کہا جی میں پہلے ایس سی سی پی کے پاس گیا تھا، تو ایس سی سی پی نے کہا کہ جی یہ مطلب ہمارا کیس نہیں بنتا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. ابھی آپ مجھے 8 مہینے کی جو ہے انکوائری کے بعد یا وقت ضائع کرنے کے بعد آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی واپس جائیں ایس سی سی پی. خیر انہوں نے کیا کیا کہ جی سم ہاؤ مسٹیریسلی اپنی رپورٹ بنائی انہوں نے کہ جی اس کے ساتھ فورجری ہوئی ہے، فراڈ ہوا ہے، لیکن سم ہاؤ ون فائن مارننگ مطلب اچانک انہوں نے میری فائل جو ہے ان کو بھیج دی، کیا کہتے ہیں ایس سی سی پی کو. ایس سی سی پی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارے اس میں نہیں آتا، جو ریسٹرکشن میں نہیں آتا. سر یہ فائنینشیل فراڈ جو ہے یہ بیسیکلی تو ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں ہے. جی بالکل ہے، لیکن جہاں پہ کوئی ایس سی سی پی کی کمپنی انوالو ہو جائے تو اس میں ایس سی سی پی کو کوئی ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے ٹو ایف آئی اے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں. ٹھیک ہے، تو ایف آئی اے نے کہا جی آپ ایس سی سی پی کو بولیں کہ وہ ہمیں کوئی بھیجیں، وہاں سے کوئی چیز بھیجیں. ایس سی سی پی جو ہے وہ جب میں نے پرائم منسٹرز جو ہے پورٹل پہ میں نے جب کیا کمپلین کی. ٹھیک ہے سر، یہ کب کی تھی سر آپ نے؟ یہ کوئی ہو گئے ہیں یہ تو میں 2-3 میں نے کی ہیں جی کمپلین ہے. کوئی پی ایم پورٹل پہ میری کو میں 5-6 میری کمپلینٹس ہیں، اور وہ جو ہے بند ہو جاتی ہیں. ان دی اینڈ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو پرائم منسٹر پورٹل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیوروکریٹس اس کے اوپر ایک وہ کہتے ہیں جی ہاں جی پارشل جو ہے ریلیف اس کو مل گیا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایکچولی پی ایم پورٹل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوئی پی ایم پورٹل کی سائٹ سے کوئی ویریفائی کرنے والا نہیں ہے کہ واقعی اس بندے کو یہ جو ہے اس کا کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے سر. خیر ایس سی سی پی نے مجھے کہا کہ جی یہ ہمارا نہیں ہے، کام نہیں ہے. اور میں پھر گیا جی یہاں پر کورٹ میں گیا. کورٹ میں جا کے میں نے ان کو پھر کہا کہ جی ابھی یہ دوبارہ سے سیشن کورٹ میں جی میں پھر گیا کہ جی اب یہ نہ ایس سی سی پی کر رہا ہے نہ ایف آئی اے والے کر رہے ہیں. تو پھر کورٹ نے ابھی آرڈر کیا ہے ان کو ایف آئی اے کو کہ جی اس کا جو ہے انکوائری کریں اور پھر آپ جو ہے ایف آئی آر کریں. سو 2 میرے کیسز، ایک میرا ایف آئی اے میں چل رہا ہے، ایک میرا پولیس کے ساتھ چل رہا ہے. دونوں جگہ پر ابھی تک کوئی پراپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1 سال ہو گیا. یہ مجھے 1 سال سے اوپر، میرا جون 2020 میں نے اس کو پرسو کرنا شروع کیا تھا. یہ بتائیں سر کہ ابھی تک آپ اپنے سارے کام چھوڑ کے پاکستان میں واپس آ کر ان 2 کیسز کو پرسیو کر رہے ہیں. پہلے تو کوئی رف اندازہ بتائیں کہ جو آپ کام کر رہے تھے اس کو دیکھ کے اور یہاں پہ جو پیسے ابھی تک آپ اس کے اوپر انویسٹیگیشن اور سارے پروسیسز کے اوپر لگا چکے ہیں، ان کی اماؤنٹ کتنی ہوگی؟ کوئی رف ایسٹیمیٹس؟ جو میرا جو ایکسپینڈیچر ہے جی دیکھیں جی میں تو پچھلے مطلب 1 سال سے یہاں پر بیٹھا ہوں، اور یہ مطلب لائرز کی فیسز بھی آپ کو مطلب آئیڈیا ہے. جی سر. اور وہ ایک کیس کریں یا اس کے ساتھ آپ کوئی نیچے کوئی دوسرا کیس کریں، کوئی کسی کی وہ جو ایکیوزڈ ہے اس کی ضمانت کا، ہر اس کے اوپر اسٹیپ کے اوپر تو آپ کا ٹھیک ٹھاک مطلب ایکسپینس ہو جاتا ہے. اور میرا جو بزنس ہے وہ بھی ہرٹ ہو گیا. ظاہر ہے کہ میں مطلب میں 1 سال سے میں نہیں گیا، امریکہ نہیں گیا. اور اب سچویشن یہ ہے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب میں نے تمام ایونیوز، میں نے اومبڈز مین کو بھی بیچ میں انوالو کیا، فیڈرل اومبڈز مین، کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے پرائم منسٹرز پورٹل کیا، کچھ نہیں ہوا. میں انٹیریئر منسٹر کے پاس گیا، کچھ نہیں ہوا. میں کون سے انٹیریئر منسٹر کے پاس گئے؟ شیخ رشید صاحب. اس دن خیر وہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہاں میں نے اپلیکیشن جو ہے وہ میں نے دی. یہ جو اوورسیز کے تھے وہ زلفی صاحب، ان کے میں آفس میں گیا. خیر وہ تو وہ بھی نہیں ملے ایز یوزولی، لیکن ان کا جو تھا وہاں میں نے جا کے اپلیکیشن دی. تمام فورم میں نے ٹرائی کیے ہیں،
کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے اوورسیز کے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے. ایک بات مجھے آ گئی ہے سمجھ, اس گورنمنٹ کو ہمارے سے صرف 2 چیزیں چاہیے, ڈالرز اور ہمارا ووٹ, دیٹس اٹ, اور ان کا ہمارے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ویسے سر دیکھیں, میں اللہ کرے گا, میں یہ نہیں آپ کو کوئی یقین دلانا چاہتا کہ کوئی بہتری آ جائے گی, لیکن کچھ نہ کچھ امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف بھی جائیں گی. دیکھیں آپ نے پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کیا تھا سر. بالکل, میں ووٹر بھی ہوں, سپورٹر بھی ہوں, فائنینشلی بھی سپورٹ کیا, سب کچھ کیا. تو مطلب اس کے باوجود سر, مطلب ان سب کے باوجود آپ کا پچھلے سال 2 سال کے دوران جو ہے وہ گورننس کے حوالے سے اور یہ سارا جو پروسیس سے آپ گزرے ہیں, اس ساری تکلیف سے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور آپ پولیٹیکل تک میں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کا اپنا ایکسپیرینس خود بتائیں گے, آپ کو کس ایکسپیرینس سے گزرنا پڑا ہے. دیکھیں جی, بڑی امیدیں تھیں, بہت زیادہ ہائی ہوپس تھیں ہمیں کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی, گورننس امپروو ہوگی, اپنا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے مطلب اداروں کی امپروو ہوگی, اداروں کی جو پرفارمنس ہے وہ امپروو ہوگی. لیکن بڑا افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بالکل سٹیٹس کو ہے. اگر آج مجھے کوئی کہے کہ جی کیا آج عمران خان کی حکومت ہے یا نواز شریف کی ہے یا زرداری کی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. آن گراؤنڈ سچویشن ایگزیکٹلی سیم ہے, انلیس کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جائے جیسے یہ نور مقدم کا ہوا ہے, کوئی وزیر اعظم خود بیچ میں انوالوڈ ہو جائے. ادروائز آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کتنا برا حال ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور میں آپ کو اپنی سٹوری بتا رہا ہوں, یہ اسلام آباد کی سٹوری ہے, یہ اسلام آباد پولیس ہے, یہ اسلام آباد ایف آئی اے ہے, یہ ایس سی سی پی اسلام آباد ہے. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, اور یہ اگر میرے ساتھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے بینگ این اوورسیز, تو آپ سوچ لیں کہ وہ بندے جو کسی دور دراز یا ریموٹ ایریاز میں ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ یو ایس میں ابھی بھی سیٹل ہے, اور آپ یہاں پہ یہ ساری فائٹ کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ہمت نہیں آ رہی اور میں اس کو الٹیمیٹ اینڈ تک جو ہے وہ پہنچاؤں گا. تو کیا آپ واقعی الٹیمیٹ اینڈ تک پہنچائیں گے؟ بالکل جی, میں اس کو الٹیمیٹ اینڈ تک پہنچاؤں گا. یہ تو میں نے پکا فیصلہ کیا ہے, چاہے مجھے کوئی سپورٹ ملتی یا نہیں ملتی, لیکن میں فی الحال تو میں نے ہمت نہیں آ رہی ہے جی. ٹھیک ہے سر. تو سر ایک اور جو اوورسیز پاکستانی بھی ہمارے دیکھنے والوں میں ہیں, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, تو آپ کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا وہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں اگر لائیں, اتنی ہمت کر لیں وہ اس کے باوجود بھی, تو وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے دے شوڈ تھنک ٹوائس کہ یہاں پر انویسٹمنٹ لے کے آئیں. اگر آپ کی قسمت ٹھیک ہے, آپ کو جو آگے جو پارٹنر ہے یا جو آپ کے اس کو انویسٹمنٹ کو جو یہاں پہ استعمال کر رہا ہے, اگر وہ ایک ٹھیک آدمی ہے اور قسمت آپ کی اچھی ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ایشو شاید نہ ہو. لیکن زیادہ تر ایشوز یہاں پہ یہ ہیں کہ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایشو مطلب آ جاتا ہے. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ یہ بڑے سوچ سمجھ کے اس میں جائیں, اور جب بھی کسی بندے کے ساتھ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں اور اگر آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کا پرانا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ, یہ تو پھر کریں, ورنہ پاکستان میں انویسٹمنٹ میرے خیال سے کم از کم میں تو نہیں کروں گا جی آپ دوبارہ. سر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.